اس کہانی کے آغاز میں ہم ایک نکولس نام کے شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنی بہن کے بار میں جاتا ہے۔ آج نکولس کی شادی کی اینیورسری تھی۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ اپنی شادی سے خوش نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ وہ جلد ہی اسے ڈیورس دے دے گا، اور وہ اپنی بیوی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی بیوی کی حرکتیں بہت عجیب ہیں۔ وہ ہر سال گیا کے دن میرے ساتھ ایک گیم کھیلتی ہے جس میں وہ گفٹ چھپاتی ہے اور مجھے وہ گفٹ کچھ اشاروں کی بنیاد پر تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ لیکن اب اس کی شادی شدہ زندگی میں بہت ساری چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس کے بعد نکولس جب گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی گھر پہ نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے میز ٹوٹی ہوئی تھی، شیشہ بکھرا ہوا تھا۔ اسے عجیب لگتا ہے، اس لیے وہ فوراً ڈیٹیکٹیو کو کال کرتا ہے۔ جب ڈیٹیکٹیو پورے گھر کی تلاشی لیتی ہے تو اسے نکولس پہ شک ہو جاتا ہے کہ اس کی وائف کے غائب ہونے کے پیچھے نکولس کا ہاتھ ہے، کیونکہ گھر میں ایسے بہت سارے ثبوت ملتے ہیں جن سے یہ صاف نظر آتا تھا کہ نکولس کی اپنی وائف کے ساتھ نہیں بنتی۔ دراصل نکولس ایک اسکول میں رائٹنگ ٹیچر ہوتا ہے، جبکہ اس کی وائف خود ایک رائٹر ہوتی ہے اور وہ بہت فیمس تھی۔ اور اب چونکہ ڈیٹیکٹیو کو نکولس پہ شک ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ پولیس اسٹیشن لے جاتی ہے، جہاں وہ اس سے بہت سارے سوالات کرتی ہے، لیکن وہ کسی کا جواب بھی مناسب نہیں دیتا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈیٹیکٹیو کو اسے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے کہ نکولس کی بیوی جس کا نام ایمی ہے وہ غائب ہو چکی ہے، اور کیونکہ نکولس کو بھی اس معاملے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے سب کا شک اس پہ اور اس کی بہن پہ ہوتا ہے کہ پیسے کے لالچ کی وجہ سے انہوں نے ایمی کو غائب کر دیا ہے۔ پھر جب نکولس گھر آتا ہے تو وہ اپنی پرانی یادوں میں کھو جاتا ہے، جہاں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کی بیوی مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ بہت امیر بھی تھی۔ جب ملک کے مالی حالات خراب ہوئے تو یہ دونوں نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے بعد نکولس کی ماں بیمار پڑ جاتی ہے، اس لیے اس نے یہ شہر چھوڑ کے اپنی ماں کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، حالانکہ اس بارے میں اس نے ایمی سے نہ ہی کوئی مشورہ لیا تھا اور نہ ہی کوئی اجازت مانگی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ جاتی ہے۔ اور کچھ دنوں بعد نکولس کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن وہ اب بھی یہیں رہتا ہے، وہ اپنے گھر واپس نہیں جاتا۔ نکولس کی عادت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے کام کرنے کا دل نہیں کرتا تھا، اس لیے ایمی نے اس کے لیے ایک بار کھولا جو وہ اپنی بہن کے ساتھ چلاتا تھا۔ وہ خود بہت لیزی ہو گیا تھا، وہ کام سے بھاگنے لگا تھا، مزید یہ کہ اس کے تعلقات بھی خراب ہونے لگے تھے۔ وہ بہت لڑتے تھے اور وہ ایمی کو بہت مارتا بھی تھا، جس کے بعد نکولس کو ایک اسکول میں رائٹنگ ٹیچر کی جاب مل جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوتی ہے اور وہ بہت جلد اس سے ملنا شروع کر دیتا ہے۔ اب کہانی اپنے پریزنٹ ڈے میں واپس آتی ہے، جہاں ڈیٹیکٹیو کو نکولس کے گھر پہ خون کے دھبے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے نکولس پہ اس کا شک مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈیٹیکٹیو کو نیبر سے پتہ چلتا ہے کہ ایمی نے آپ کو نکولس کے ساتھ محفوظ نہیں سمجھتی تھی، اس لیے اس نے ایک گن بھی خریدی تھی۔ اور جب ڈیٹیکٹیو واش روم چیک کرتی ہے تو اسے ایمی کے سیمپل ملتے ہیں اور وہ انہیں لیب بھجوا دیتی ہے۔ جب اسے رپورٹ ملتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمی پیگننٹ تھی، لیکن جب وہ نکولس کو یہ بات بتاتی ہے تو نکولس صاف صاف انکار کر دیتا ہے کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایسا کوئی ریلیشن نہیں تھا۔ ڈیٹیکٹیو کو اس پہ شک ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کرتی، اور پھر وہاں پڑوسن کی ایک لڑکی آتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ ایمی کی بہت اچھی دوست ہے، وہ ہمیشہ سے بچہ پیدا کرنا چاہتی تھی، لیکن نکولس ایسا نہیں چاہتا تھا، اس کا ایمی کے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن نہیں تھا۔ اب نکولس کو اس لڑکی پہ شک ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین تھا ایمی اپنے پڑوس میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتی تھی۔ وہ یہ بات ڈیٹیکٹیو کو بھی بتاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے اس کی بات پہ یقین نہیں تھا۔ مزید انویسٹیگیشن کے بعد ڈیٹیکٹیو کو ایمی کی ڈائری ملتی ہے جس پہ لکھا تھا کہ نکولس سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈیٹیکٹیو کا دوست اسے کہتا ہے کہ اس کے خلاف ہمیں ثبوت مل گیا ہے، اب ہمیں نکولس کو گرفتار کر لینا چاہیے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس ابھی تک کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں تھا کہ نکولس نے اپنی وائف کو قتل کیا ہے یا غائب۔ اگلے سین میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو گاڑی چلا رہی ہوتی ہے، جو کوئی اور نہیں بلکہ ایمی تھی، جس نے اپنا حلیہ بالکل بدل لیا تھا۔ ایمی اس دن کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جب وہ نکولس سے ملنے بار میں گئی تھی، جہاں اس نے نکولس کو اس کی اسٹوڈنٹ کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں بہت قریب کھڑے تھے کیونکہ انہوں نے ریلیشن بنا لیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ایمی کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہمیشہ نکولس کی حمایت کی تھی، حالانکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تھی، لیکن پھر بھی اس نے نکولس سے شادی کی جبکہ اس کے پاس پیسے یا کام بھی نہیں تھا، اور ایمی نے اس کو ایک بار بھی کھول کے دیا تھا۔
اب جب وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا تو وہ یہ برداشت نہیں کر پاتی ہے، اس لیے وہ نکولس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ وہ اس کے کریڈٹ کارڈ سے بہت سارے پیسے خرچ کرتی ہے تاکہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ نکولس فضول خرچ آدمی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس سے انشورنس کے ڈاکومنٹ پہ سائن بھی کرواتی ہے اور اس کے انشورنس کے پیسے بھی بڑھا دیتی ہے تاکہ ہر کوئی یہ سمجھے کہ انشورنس کے پیسوں کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کا قتل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پڑوسن سے بھی دوستی کر لی تھی جس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، جو کہہ رہی تھی کہ میں ایمی کی دوست ہوں۔ ایمی نے اس کو بتایا کہ نکولس کے ساتھ میرے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ اپنے پڑوسی کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اس نے جان بوجھ کے واش روم میں اپنے سیمپل چھوڑے تھے تاکہ پولیس یہ سمجھے کہ ایمی پیگننٹ تھی، اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، اس لیے نکولس نے اسے مار ڈالا، کیونکہ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے کی سزا کڑی سے کڑی ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم سے خون نکالتی ہے اور اسے فرش پہ گرا کے صاف کر دیتی ہے تاکہ پولیس کو اس کے نشانات مل جائیں۔ اور وہ ہمیشہ سے اپنے شوہر کے ساتھ ایک گیم کھیلتی تھی اینیورسری والے دن، جس میں وہ گفٹ چھپاتی تھی اور نکولس کو وہ ڈھونڈنے ہوتے تھے کچھ ہنٹ کے ذریعے۔ اس نے یہ گیم اس بار بھی کھیلا تھا، لیکن ڈیٹیکٹیو کے لیے اس نے نشان اور ہنٹ چھوڑے تھے۔ اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ نکولس اپنی بہن کے گراج میں جاتا ہے اور یہ دیکھ کے بہت حیران ہو جاتا ہے کہ کسی نے بہت ساری چیزیں خرید کر یہاں رکھ دی ہیں، کیونکہ یہ شاپنگ اس کے کارڈ کے ساتھ کی گئی تھی۔ جب وہ یہ سامان چیک کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ بیکار سامان کے ساتھ ساتھ ایک ہتھیار بھی ہے جس سے ایمی کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کی بہن یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ڈر جاتی ہے کیونکہ نکولس کے ساتھ وہ اس کیس میں پھنس سکتی تھی، لیکن نکولس ان چیزوں کو چھوڑ کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن ڈیٹیکٹیو جو ہر ٹائم اس کا پیچھا کرتا ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آتا ہے اور اسے قتل کا ہتھیار مل جاتا ہے، جس کے بعد دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد نکولس کو ضمانت مل جاتی ہے۔ واپس آنے کے بعد وہ ایک بہت اچھے سے وکیل سے ملتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے۔ وہ وکیل کو یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی ایمی کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں تھا اور اسے لگتا ہے کہ ایمی کا دماغ بالکل خراب تھا۔ اس کے بعد نکولس ایمی کے پہلے دوست کے پاس جاتا ہے جس پر ایمی نے اس کے ساتھ بدتمیزی کا الزام لگایا تھا اور اسے زبردستی الزام لگانے پر گرفتار بھی کرایا تھا۔ اس کے بعد نکولس کو معلوم ہوا کہ ایمی اس کے ساتھ بدلہ لے رہی تھی، اس نے اپنے دوست کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اب وہ ایمی کے دوسرے دوست سے ملنے جاتا ہے جو بہت امیر ہوتا ہے۔ اس امیر دوست نے نکولس کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ آج بھی ایمی سے پیار کرتا تھا۔ آگے والے سین میں ہم ایمی کو دیکھتے ہیں جو ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی۔ جب وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ باہر جاتی ہے تو اس کے پیسے گر جاتے ہیں۔ اس کے پڑوسی دیکھ لیتے ہیں کہ ایمی کے پاس اتنے سارے پیسے ہیں اور جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ اس کے گھر آتے ہیں اور اس کا سارا پیسہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ اب اس کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں تھے، وہ اداس ہوتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ تب بھی وہ اپنے امیر دوست کو کال کرتی ہے جو اب بھی اس سے پیار کرتا تھا، وہ اسے ملنے کے لیے بلاتی ہے اور جب وہ آتا ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ نکولس ہمیشہ مجھے مارتا تھا، وہ مجھ پہ تشدد کرتا تھا، مجھے اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے، اس لیے میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے اور اب میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ جس کے بعد اس کا دوست اسے اپنے گھر لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم کچھ وقت یہاں رہ سکتی ہو، یہاں کوئی نہیں آتا۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب لوگ مانتے ہیں کہ ایمی ابھی بھی زندہ ہے، یعنی وہ موم بتیاں روشن کرتے ہیں، تصویریں لگاتے ہیں اور اس کے واپس آنے کی دعا کرتے ہیں۔ ان سب کے سامنے نکولس بہت سی جذباتی باتیں کہتا ہے۔ نکولس کہتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایمی، میرے دل اور گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، پلیز واپس آ جاؤ۔ نکولس کی وہ اسٹوڈنٹ بھی اسی لوگوں میں کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہ باتیں سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہے، اس لیے وہ میڈیا سے کہتی ہے کہ نکولس اور میں ریلیشن شپ میں ہیں۔ یہ سنتے ہی وہاں پہ سب لوگ نکولس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے یہاں تو اپنی بیوی کو مار دیا ہے اور یہاں کہیں غائب کر دیا ہے۔ پھر نکولس اپنے وکیل سے ملنے جاتا ہے جو اسے کہتا ہے کہ سارے ثبوت تمہارے خلاف ہیں، تمہارا نام کافی بدنام ہو چکا ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم کسی مشہور شو کے انٹرویو میں جاؤ اور وہاں جا کے بتاؤ کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں اور اپنے تمام غلطیاں مان لو، کیونکہ اگر تمہاری بیوی واقعی تمہارے خلاف کوئی پلان کر رہی ہے تو وہ ٹی وی اور خبروں کے ذریعے تم پہ نظر رکھتی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ وہ جذباتی ہو کے گھر واپس آ جائے۔ جس کے بعد نکولس ایسا ہی کرتا ہے، وہ ایک شو میں جاتا ہے جو کافی فیمس ہوتا ہے اور وہاں جا کے بتاتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جلد واپس آ جائے۔ جس کے بعد وہ رونے کی ایکٹنگ بھی کرتا ہے۔ ایمی بھی اپنے دوست کے ساتھ یہ انٹرویو دیکھ رہی تھی اور جب وہ نکولس کو غور سے دیکھتی ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے وہی ٹائی پہنی ہے
جو اس نے تحفے میں دی تھی، اور جب وہ نکولس کی باتیں غور سے سن رہی تھی تب اس کا دوست بھی اسے دیکھ رہا تھا، اور اب اس نے اپنے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کا دوست اسے جانے سے منع کر دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایمی ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، لیکن اب ایمی کا دل و دماغ کہیں نہ کہیں بدلنا شروع ہو گیا تھا، اس لیے اب وہ اپنے دوست پہ غصہ کرنے لگی تھی کیونکہ وہ اسے جانے نہیں دے رہا تھا، وہ اسے روک رہا تھا۔ جب اس کا دوست وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ اپنے جسم پہ نشانات بناتی ہے، پھر جب رات کو اس کا دوست واپس آتا ہے تو وہ اسے کیمرے کے سامنے لے آتا اور وہاں وہ اسے بے دردی سے مار دیتی ہے، اتنی بے دردی سے کہ اس کے اپنے کپڑے اور جسم خون سے بھر جاتے ہیں، جس کے بعد وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور گاڑی میں واپس اپنے گھر آ جاتی ہے۔ یہاں پورا میڈیا موجود تھا اور وہ ایمی کو خون میں لت پت دیکھتے ہیں۔ تبھی ایمی کو نکولس نظر آتا ہے اور وہ سیدھا جا کے اسے گلے سے لگ جاتی ہے، لیکن نکولس کو یقین تھا کہ وہ ایک بہت بڑی دھوکے باز ہے اور یہ اس کا کوئی نیا پلان ہے۔ اس کے بعد اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں وہ تمام باتیں ڈیٹیکٹیو کو بتاتی ہے کہ جب میں بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی تب میں اور میری دوست بہت اچھے دوست بن گئے تھے، وہ ہمیشہ مجھے خط لکھتا تھا اور ایک بار سالگرہ والے دن وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ میں اپنی جان بچا کے بھاگنا چاہتی تھی لیکن اس نے چاقو سے مجھ پہ حملہ کر دیا اور میں بے ہوش ہو گئی، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور اگر آپ ثبوت چاہتے ہیں تو آپ اس کے گھر جائیں اور CCTV کیمرہ کے فوٹیج چیک کر لیں۔ دراصل وہ کیمروں کے سامنے جان بوجھ کے ایسا کر رہی تھی کہ میرے دوست نے مجھے یہاں زبردستی رکھا ہے اور مجھے وہ ٹارچر کرتا ہے، لیکن یہاں وہ ڈیٹیکٹیو جو اس کیس کو شروع سے دیکھ رہی تھی اس کو ایمی پہ شک ہونے لگتا ہے اور نکولس کی ان باتوں پہ یقین ہونے لگتا ہے جو وہ شروع سے کہتا آ رہا تھا۔ تبھی ڈیٹیکٹیو ایمی سے پوچھتی ہے کہ اگر تمہیں تمہارے دوست نے کڈنیپ کیا تھا تو وہ قتل کا ہتھیار جس پہ تمہارا خون لگا تھا اس گیراج میں کیسے آیا؟ وہ اس سوال کا جواب دینے کی بجائے غصے سے چلانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ شکر کرو میں واپس آ گئی ہوں، اگر میں واپس نہ آتی تو تم میرے بے گناہ شوہر کو جیل میں ڈال دیتے، جس کے بعد وہ بے ہوش ہونے کا بہانہ کرتی ہے، لیکن ڈیٹیکٹیو کو اس پہ مکمل شک ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نکولس اس کو اپنے گھر لے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ ڈرامہ بند کرو، میں جانتا ہوں کہ تم بالکل ٹھیک ہو، تم نے اپنے امیر دوست کو مار ڈالا ہے۔ وہ اتنی ہوشیار ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ نکولس کے کپڑے اتروا کے چیک کرتی ہے کہ اس نے کوئی مائک یا کوئی ریکارڈر تو نہیں لگایا، اس کے بعد وہ ساری حقیقت بتا دیتی ہے، لیکن اس کا کیا فائدہ تھا کیونکہ نکولس کی بات پر کون یقین کرنے والا تھا، کیونکہ اب سب ایمی کے ساتھ تھے۔ اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جب میں نے تمہارا انٹرویو دیکھا تو مجھے تمہاری محبت پہ یقین آ گیا، اسی لیے میں واپس آئی ہوں۔ اب نکولس اپنے وکیل اور ڈیٹیکٹیو کو جا کے ساری حقیقت بتا دیتا ہے۔ ڈیٹیکٹیو کہتی ہے کہ میرے پاس اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے کیونکہ اس نے خود کو بچانے کے لیے اپنے دوست کا قتل کیا ہے، اس لیے یہ کیس سب کے سامنے لایا بھی جائے تبھی میں اسے گرفتار نہیں کر سکتی۔ پھر رات کو جب نکولس اپنے گھر پہ تھا ایمی سے اپنے ساتھ لے گئے اور نکولس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ اب ایمی سے ڈرنے لگا تھا۔ اگلی صبح ان کا انٹرویو تھا اور اس کے آنے سے پہلے ایمی نکولس سے کہتی ہے کہ تمہیں وہ سب چیزیں ماننی ہوں گی جو میں نے کی تھی، یعنی اس نے اس کی کریڈٹ کارڈ سے شاپنگ بھی کی تھی اور تم مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاتے تھے کیونکہ ہمارے تعلقات پہلے اچھے نہیں تھے، لیکن اب سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن نکولس ایسا کرنے سے بالکل انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، میں تمہیں ڈیورس دینا چاہتا ہوں، جس پہ ایمی سے کہتی ہے کہ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سن کر نکولس بہت حیران ہوا، اس لیے غصے میں کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا ریلیشن ہی نہیں تھا، جس پر امی کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے پلان کیا، تمہیں یاد نہیں لیکن میں نے تم سے ریلیشن شپ بنایا تھا، اس لیے اب میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سب سن کر نکولس کو بہت غصہ آتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اس لیے وہ اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں رہوں گا، تم ایسی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتی ہو، جس پہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا کیونکہ ساری دنیا تمہارے خلاف ہے، اور جب آنے والے ٹائم میں تمہارا بچہ ہوگا تو میں اس کے دل میں بھی تمہارے لیے نفرت پیدا کر دوں گی۔ اب نکولس اس کے جال میں پوری طرح پھنس چکا ہے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ بچہ اس کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اب اس نے ایمی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا، جس کے بعد ان کا انٹرویو ہوتا ہے اور وہ دونوں اعلان کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمارا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ دراصل اب نکولس نے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے۔